اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ وہ برج ثور والے افراد جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے معاملات کے حوالے سے ایک بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کا وقت برج ثور والوں کے لیے کچھ ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جس میں ان کو محنت جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن اس کے عوض ان کو معاوضہ اتنا ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا جتنی یہ اپنے کام کی آؤٹ پٹ دے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں کاروباری افراد کے لیے بھی کچھ مشکلات آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جس طریقے سے یا جس محنت سے یہ کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اس طریقے سے نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے بھی کچھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے مالی صورتحال اور مالی معاملات کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی کو ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ اس اشرے کا وقت اوورآل آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کئی یہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے درمیانی ایام کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس اشرے کے درمیانی ایام میں عشق و محبت سے وابستہ افراد کے آپسی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس اشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے ٹریڈنگ ضرور کریں، لیکن اس اشرے کے باقی ایام میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے پہلے 5 ایام میں آپ کے اپنے اولاد سے وابستہ خواہشات و توقعات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی مالی سپورٹ بھی مل جائے۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس اشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور اپلائی لازمی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے پہلے 5 ایام کا انتخاب کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس اشرے کے وقت کے دوران وہ آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہے یا وہ افراد جو پسند کی شادی کی خواہش مند ہے، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کے ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ بنے بنائے کام بھی ان دنوں میں خراب ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سرکاری نوکری کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی ان دنوں میں کامیابی پاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی اس اشرے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باقی 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 فروری کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 فروری کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔